زندگی اسی وقت بڑی نعمت ہے جب اس زندگی میں اعمال اچھے ہو، ورنہ تو بھائی وبال ہے۔ صحت اسی وقت تک نعمت ہے جب اس صحت میں اللہ راضی ہو رہا ہو، ورنہ تو وبال ہے۔ حسن و جمال اسی وقت اللہ کی نعمت ہے جب اس میں اللہ راضی ہو رہا ہو، ورنہ تو وبال ہے۔ دولت خوشحالی اسی وقت اللہ کی نعمت ہے جس سے اس سے آخرت سنور رہی ہے، ورنہ تو وبال ہے۔ ورنہ تو یہ خوشحالی بھی وبال ہے، صحت اور جوانی بھی وبال ہے، زندگی بھی وبال ہے۔ ہاں، زندگی بڑی نعمت ہے اگر زندگی اچھے اعمال سے آراستہ ہو۔ ہم زندگی بڑی نعمت ہے، تب تو بھائی خوشحالی بھی بڑی نعمت، تب تو صحت بھی بڑی نعمت۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے گا، یا رسول اللہ، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام من طال عمرہ وحسن عملہ، عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو۔ تو نیری عمر کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اور نیری خوبصورتی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اور نیری صحت کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل ان ساری چیزوں کو خوبصورت بنانے والی چیز اعمال کا اچھا ہونا ہے، اعمال کا اچھا ہونا۔ آج یہ بھلا انسان ان سب چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، ان سب چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، ذرا سے ان میں کچھ بھی کمی آ جائے تو بڑا فکر مند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ فکر مندی کی ضرورت تو یہ ہے، اعمال کیسے بھی ہیں، اعمال کیسے ہیں۔ بچہ بیمار ہو جائے ایسا لگتا ہے ماں باپ بھی بیمار ہو، اولاد کو کوئی پریشانی ہو جائے ایسا لگتا ہے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے، اور اولاد کے لیے جسے کہیں کہ آمدنی کے ذرائع میں کہیں کچھ نقص آ جائے تو سبھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ پریشانی کی چیز کیا ہونی چاہیے؟ میاں اعمال تو خراب نہیں ہو گئے، اعمال تو کہیں خراب نہیں ہوئے، اس لیے کہ اعمال خراب ہو گئے، صحت مل بھی گئی تو کیا ہوا، خوشحالی مل گئی بھی کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ارے میاں، اچھی زندگی، بڑی زندگی مل گئی بھی کون سی بڑی بات ہے؟ جو روح ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اعمال صالحہ ہے۔ جو روح ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اعمال صالحہ ہے۔ ورنہ تو اللہ کے نبی فرمان لگے، برا آدمی کون ہے اور بہت ہی برا آدمی کون ہے؟ فرما من طال عمرہ، اس کی عمر بہت لمبی ہو، وَأَحْسَنَ عَمَلُهُ، لیکن عمل خراب ہو، اعمال اچھے نہ ہو۔ تو جو چیز قیمتی ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ قابل توجہ ہے، وہ تو ہے میاں اعمال صالحہ کی زندگی ہو، نیکی کی زندگی ہو، اللہ کو راضی کرنے والی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اعمال صالحہ والی زندگی نصیب ہو گئی تو سبحان اللہ، پھر تو جتنی عمر لمبی ہے مبارک ہی مبارک، پھر تو جتنی عمر لمبی ہے مبارک ہی مبارک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عادات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ظلم کا بدلہ لیا ہو۔ البتہ اللہ جل شانہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کا ہتک ہوتا، مثلا کسی حرام فعل کا کوئی مرتکب ہوتا، یا اللہ کے بندوں کا حق ضائع ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غصے والا شخص کوئی نہیں دیکھا۔ معاملہ اپنی ذات کا ہوتا اور معاملہ اپنی نموز کا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دیتے، درگزر کر دیتے، انتقام نہیں لیتے، اس ظلم کا بدلہ نہیں لیتے۔ لیکن جب معاملہ شریعت کا ہوتا، جب معاملہ شریعت کا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غصے والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی محبت بھی اور آپ کی نرمی بھی اللہ کے لیے تھی، اور آپ کا غصہ بھی اور آپ کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے۔
من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. محبت کے لیے بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت بھی ہے، اور کسی بھی غضبناک بھی ہو رہا ہے، اور کسی کو دے بھی رہا ہے، اور کسی سے ہاتھ روک بھی رہا ہے، سب اللہ کے لیے. یہی تو کمال ایمان ہے، یہی تو کمال ایمان. فقد استکمل الایمان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے ظلم کا بدلہ لیا ہو. البتہ اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کا ہتک ہوتا، کسی حرام فعل کا ارتکاب ہوتا، بندوں میں سے کسی بندے کا حق ضائع ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غصے والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے. مغفرت دل سے مانگنی چاہیے نا. دل بھی کہو کہ واقعی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، صرف یہ الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ دل کے اندر وہ ندامت شرمندگی کی کیفیت بھی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے من لزم الاستغفار، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے کثرت کے ساتھ، کیا انعام ملے گا اس دنیا میں؟ کیا انعام ملے گا اس دنیا میں؟ کیا مشکلیں آسان ہوں گی؟ جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. اللہ اس کی ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. ہر غم سے اللہ اسے نجات نصیب فرما دے گے. یہی تو مسئلہ ہے. کوئی غموں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ہموں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے چینی اور بے سکینی کی مصیبت میں جل رہا ہے، اور کسی کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی دیندار عامل نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. بتائیے یہ وظیفہ کس قدر مؤثر ہوگا. لیکن مسلمان بھی بڑا سادہ ہے، یہ کہتا ہے کام بھی ہو جائے زندگی بھی بدلنی نہ پڑے، کام بھی ہو جائے گناہ کی گندگیوں سے، گناہ کی گندگی بھی نہ چھوڑنا پڑے، کچھ ایسا ہو جائے آسان سا کہ کام بھی ہو جائے اور شیطان بھی راضی رہے، گناہ بھی نہ چھوڑنے پڑے. یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے وظیفہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. ہر تنگی سے راستہ نکل آئے گا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرما دے. کسی کو صحت کا غم لگا ہے، کسی کو اولاد کا غم لگا ہے، کسی کو کاروبار کا غم لگا ہے، اور غم ہی غم ہے بھائی، غم ہی غم ہے. اندر سے یہ غم ہی کھائے جا رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگا اس سے نجات مل سکتی ہے. اللہ سے کثرت سے معافی مانگو. اچھا معافی تو وہ مانگے جو کہے کہ میں خطا کار ہوں. شیطان نے وسوسہ ڈال دیا میاں تو اس سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں، تو تو بڑا ہی پارسا ہے، بڑا ہی پاک صاف ہے، تجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری ذات دیکھ لو، جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جن کی بھول چوک کی معافی کا اللہ نے اعلان کر رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں بھی کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. ہر تنگی سے راستہ، ہر غم سے نجات. اور تیسرا انعام ورزقہ من حیث لا یحتسب. سبحان اللہ. ورزقہ من حیث لا یحتسب. روزی وہاں سے ملے گی کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں. ایک نقشہ بند ہوگا دوسرے نقشے سے اللہ دے گا، ادھر سے رکاوٹ ہوگی اللہ دوسرا راستہ نکال دے گا، وہاں سے دے گا وہم و گمان کے اندر بھی نہیں. چھوٹی سی نعمت کی شکل ہوگی، لذت کتنی ملے گی، اس سے فائدہ کتنا اٹھائے گا. بظاہر نعمت چھوٹی لیکن فائدہ بہت. بظاہر وہ نفع کی نعمت چھوٹی، نفع بہت.
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے روزی دیں گے اس کی وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو، وظیفہ کون سا ہے؟ عمل کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی کثرت کر، اللہ سے معافی کی کثرت کر، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دے۔ اور یہی اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وہ اپنے خطاؤں پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ ایمان والا، صاحب ایمان، اللہ کا بندہ، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ اصرار کرے، وہ گناہوں پہ سینہ زوری کرے، وہ گناہوں پہ فخر کرے، وہ گناہ کر کے تکبر کرے۔ یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ غلطی بڑے سے بڑے پرہیزگار آدمی سے بھی ہو جائے گی، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس تریاق ہے، وہ استغفار ہے، اس کا اہتمام کر کے گناہوں کی ریئیکشن سے محفوظ رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے یہ عمل ہمیں، اللہ کرے ہم اس عمل کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اگر رات سونے سے پہلے بستر پر تھوڑی دیر ندامت کے ساتھ یہ کلمات کہہ دی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ایک استغفار ہے جو استغفار کا بھی سردار ہے، ایک استغفار ہے جو استغفار کا بھی سردار ہے، وہ سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ دعاؤں کی کتابوں میں یہ استغفار ملتا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، جو اسے شام کو پڑھے، شام کو پڑھے اور دن میں موت آ جائے، سیدھا جنت میں جائے گا، اور دن کو پڑھ لے اور شام کو موت آ جائے، سیدھا جنت میں جائے۔ تو اگر ان کلمات کو صبح اور شام کا معمول بنا لیا جائے تو میرے عزیزو، دنیا کی برکتیں بھی، گناہوں کے ریئیکشن سے حفاظت بھی، اور اللہ بھی راضی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ گناہ کی علامت یہ کہ وہ بات تمہارے دل میں کھٹکتی رہے۔ سبحان اللہ، یہ اس دل کی بات ہے جو واقعی دل ہو، جو زن آلود نہ ہوا ہو، جو زن آلود نہ ہو۔ جب آدمی کا دل، اللہ ہمیں صاف دل نصیب فرما دے، تو پھر گناہ کی ایک علامت یہی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اندر دل کھٹکنے لگتا ہے، تکلیف محسوس کر، یہی علامت ہے گناہ۔ اور جس کے بارے میں یہ خیال، یہ کسی اور کو پتہ نہ لگے، بس کسی اور کو پتہ نہ لگے، کسی کو اطلاع نہ ہو، یہ اسی دل کے بارے میں بات ہے جو صاف بھی ہو، جس کے اندر شرم و حیا بھی ہو، لحاظ بھی ہو۔ جو آدمی بے شرم ہو جائے، اس کے لیے تو گناہوں کا اعلان کرنا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اگر کہیں خلوت میں بھی کرتا ہے تو جلوت میں جا کر اس کا اظہار اور اعلان کرتا ہے، بلکہ اس کی تو رغبت اور شوق ہوتا ہے کہ دنیا کو میرے اس گناہ کا پتہ لگے، اس لیے گناہ بھی اس کی نظر میں اسٹیٹس بن گیا ہے۔ اس دل کی بات نہیں، اس دل کی بات ہے جسے اللہ نے صاف اور پاکیزہ دل عطا فرمایا ہے اور شرم و حیا کا دولت عطا فرمائی ہے۔ تو وہاں یہ ہے کہ اگر اس سے کچھ ایسا ہو جائے اور دل میں یہ پیدا ہو جائے، کسی کو پتہ نہ لگے، تو یہی علامت ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي قَلْبِكَ فِي نَفْسِكَ، فرمایا گناہ یہی ہے، گناہ کی علامت یہ ہے کہ وہ بات تمہارے دل میں کھٹکتی رہے اور تمہیں یہ بات پسند نہ ہو، لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو۔ یعنی گناہ گار اگر یہ پہچاننا چاہے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، گناہ ہے یا نہیں، تو اس کی ایک علامت یہی ہے کہ میاں تم چاہتے ہو نا کسی کو پتہ نہ لگے، کسی کی خبر نہ ہو، تو یہی تو گناہ ہے، یہی تو برائی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کو پتہ لگے، ابا اماں کو پتہ نہ لگے، دوستوں کو پتہ لگے، مربی کو پتہ نہ لگے، فلاں کو پتہ نہ لگے، کیا کہیں گے؟ دوستوں کو پتہ کوئی بات نہیں، یعنی چونکہ دوستوں کے ہاں شرم و حیا ختم ہو گیا، بڑوں کا کچھ لحاظ موجود ہے، انہیں پتہ نہ لگے، اس کا مطلب گناہ ہے، غلط کام ہے نا، اچھی چیز نہیں ہے نا۔
اور اگر پورے طور پہ شرم و حیا ہو کہ اللہ سے حیا کرتا ہو، سبحان اللہ، تو پھر تو خلوتیں بھی بڑی پاکیزہ ہو، پھر تو خلوتیں بھی بڑی پاکیزہ ہو جائیں جب حیا ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے پیغمبروں کا ایک ارشاد ہے، سارے پیغمبروں کا فرمایا کرتے تھے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا، پھر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز بعید، حیا نہ رہی، یہ ایک پردہ ہے، یہ اندر کا ایک پردہ ہے، یہ اندر ہے نا، سبحان اللہ۔ آدمی بہت ساری کمزوریوں سے یہ اندر کی طاقت اسے بچا لیتی، زبان بے حیائی کی بات نہیں کرتی، کوئی ایسا انداز جو حیا سے عاری ہو اس سے سرزد نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام جو بے حیائی کا ہو اس سے محفوظ رہتا، اور جب یہ ختم ہو جائے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی علامت یہ ہے کہ تمہارے دل میں وہ بات کھٹکتی رہے اور تمہیں یہ بات پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ اللہ رب العزت یہ دونوں خوبیاں نصیب فرما دے، اور اس درجے کا ایمان اور اس درجے کے دل کی پاکیزگی نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق۔ تو نماز کے قضا ہونے کی بات چل رہی ہے کہ اگر بالفرض سوتا رہ گیا، نادانی میں اسے خیال نہ رہا اور پھر نماز رہ گئی، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ نماز کی قضا کرے۔ سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے، نماز قضا کرے، نماز کی قضا کی فکر کرے۔ خدا نخواستہ اس حال میں مر گیا تو ایک تو نماز چھوڑنے کا گناہ، دوسرا تاخیر کرنے کا گناہ، اور اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تو جہاں تک ہو سکے جلدی سب کی سب قضا پڑھ لے، ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت میں سب قضا پڑھ لے، اور بہت سی نمازیں کئی مہینے یا کئی برس کی قضا ہوں تو ان کی قضا میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرے، ایک وقت میں 2-4 نمازیں پڑھ لیا کرے۔ کوئی مجبوری اور ناچاری ہو تو ایک وقت میں ایک نماز کی قضا سے ہی، یہ بہت کم درجے کی بات ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، توبہ کی توفیق ہو گئی، تو توبہ کی توفیق تو یہ تو ہوگا کہ توبہ اس کی قبول ہو گئی، یہ تو ہوگا کہ وہ جو اس نے نماز چھوڑی تھی وہ گناہ ختم ہو جائے گا توبہ سے، سچی توبہ سے۔ لیکن ظاہر ہے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، ہاں، اور توبہ کر لی، کسی کا مار زمین لی ہوئی ہے، غصب کی ہوئی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، توبہ کر لی، تو یہ مطلب نہیں ہے نا کہ وہ مال اس کے لیے حلال ہو جائے گا، وہ زمین اس کے لیے حلال ہو جائے گی، دوسرے کا حق اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ میاں توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ جو تم نے غلطی کی تھی اس کی تو معافی ہو جائے گی، اس کا حق تو واپس کرو، اس کا حق تو واپس کرو۔ اگر روزے نہیں رکھے، توبہ کر لی تو روزوں کی قضا تو کرنی ہوگی، نماز نہیں پڑھی اور قضا تو کرنی ہوگی، زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ تو دینی ہوگی، کسی کا حق مارا ہے، مال لیا ہے، زمین لی ہے، توبہ کرنے سے وہ گناہ تو نہیں ہوگا، حق تو اس کا واپس کرنا ہوگا۔ تو جو حق واپس کر سکتے ہیں وہ تو کرنا ہوگا۔ ہاں، وہ جو تم نے نہیں پڑھی تھی اللہ توبہ کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما دے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کا مال تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، یہ مطلب نہیں کہ تم نے روزے نہیں رکھنے ہوں گے، یہ مطلب نہیں تم نے قضا نہیں کرنی ہوگی، وہ تو کرنی ہوگی۔ اور جتنا جلدی ہو سکے نماز دیکھیے نا، اب کسی حال میں معاف نہیں، کسی حال میں معاف نہیں ہے، اللہ نے اس میں سہولت کی شکل رکھ دی ہے، لیکن بن نماز کے مسلمان لگتا ہی نہیں ہے نا بھائی۔ حضور ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دلداری اور بے تکلفی فرماتے تھے، دلداری اور بے تکلفی فرماتے تھے۔ جس قسم کا تذکرہ ہم کرتے تھے حضور بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی تذکرہ فرماتے تھے، یعنی اگر ہم کھانے کا تذکرہ کر رہے ہوتے تو آپ بھی کھانے کے تذکرے کا، ہاں یہ کھانا بڑا اچھا ہے، یہ چیز بڑی اچھی ہے،
کہ کھانے میں بہت اچھی لگتی. اور اگر ہم دنیا کی بات کر رہے ہوتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کی بات کرتے. اور اگر ہم آخرت کی بات کرتے تو آپ ہمارے ساتھ آخرت کی باتیں کرنا شروع کرتے. یعنی یہ نہیں کہ آپ بس آخرت کی بات کر رہے ہو اور کوئی ساتھی کوئی کھانے کی پینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ناگواری محسوس کر رہے ہو. نہ ایسا نہیں. یہ تکلفی تھی، دلداری تھی، خیال رکھا جاتا تھا اہل مجلس کا، اہل محفل کا، اور ان کی بھی رعایت رکھی جاتی تھی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمانے لگے جس قسم کا تذکرہ ہم کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے ساتھ وہی تذکرے فرماتے. جب ہم لوگ کو دنیاوی ذکر کرتے تو حضور بھی اس قسم کا تذکرہ فرماتے. یہ نہیں کہ بس آخرت کا ذکر ہمارے ساتھ کرتے ہوں اور دنیا کی بات سننا بھی گوارا نہ ہو. اخلاق بھی تو عبادت ہے. سامنے والا کوئی اگر ایسی بات کر رہا ہے اور جائز بات کر رہا ہے اور گناہ کی بات نہیں کر رہا تو وہ بھی تو توجہ کے لائق اور اس کی بھی تو دلداری کی ضرورت ہے. اور جس وقت ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کے تذکرے فرماتے. یعنی جب آخرت کا کوئی تذکرہ شروع ہو جاتا تو اسی کے حالات اور تفصیلات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے. جب کچھ کھانے پینے کا ذکر آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ویسا ہی تذکرہ فرماتے. کھانے کے آداب، فوائد، لذیذ کھانوں کا ذکر، مضر کھانوں کا تذکرہ. بس اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکہ کیا یہ اچھا سالن ہے. کبھی فرمایا زیتون کا تیل استعمال کیا کرو، مبارک درخت ہے. اس قسم کے تذکرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتے ہیں. کھانے کی بھی تعریف فرما رہے، کھانے کے فوائد بھی بیان فرما رہے.